اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نالج آف اسلام چینل میں خوش آمدید۔ محترم و مکرم مرد حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالی سے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میرے دلی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی بلائی عطا فرمائے، اور اس پرفتن دور میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آج میں جس وظیفہ کو ذکر کرنے والا ہوں وہ بہت ہی مجرب اور بابرکت وظیفہ ہے۔ اگر یقین کے ساتھ اور خلوص دل کے ساتھ آپ لوگ یہ وظیفہ اسی طرح کرے جس طرح میں ذکر کر رہا ہوں، رب کائنات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر قسم کی شرعی حاجتیں پوری فرمائے گا، اور خصوصاً بالخصوص وہ حاجتیں جس کے لیے میں یہ وظیفہ ذکر کر رہا ہوں۔ سورۃ الکوثر کی فضیلت کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ارشاد باری تعالی ہے، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے دوران کناروں پر موتیوں کے خیمے ہیں۔ میں نے دریافت کیا جبریل یہ کیا ہے؟ تو وہ بولے یہ کوثر ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت میں جا رہا تھا، اسی دوران میرے سامنے ایک نہر آئی جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے خیمے تھے۔ میں نے فرشتے سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا یہ وہ کوثر ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ پھر اس فرشتے نے اس میں ہاتھ مارا اور اس کی مٹی نکالی تو وہ مشک کی تھی۔ پھر اسی دوران میرے سامنے سدرۃ المنتہا آ گیا تو میں نے اس کے قریب ایک عظیم نور دیکھا۔ اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے دونوں کناروں پر سونوں کے خیمے ہیں، اس کا پانی موتیوں اور یاقوت پر بہتا ہے، اس کی مٹی مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ اس احادیث مبارکہ کی تفسیر میں محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن خصوصیات سے نوازا گیا ہے ان میں سے حوض کوثر بھی عنایت کی ہے۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرماتے، اچانک آپ کو اونگ آئی، مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے اور فرمایا ابھی مجھ پر ایک سورت نازل کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکوثر تلاوت فرمائی، پھر فرمایا رب کائنات نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اس میں خیر کثیر ہے، یہ ایسا حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت جمع ہوگی، اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے، کوثر سے مراد ہے خیر کثیر۔ اسلام، قرآن، دنیا و آخرت میں تحسین اور جنت کی سب نعمتیں خیر کثیر ہے۔ ان تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ الکوثر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع اوصاف اور کمالات کا ذکر موجود ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صاحب اولاد نہ ہو، یعنی جس کا اولاد نہ ہو، وہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اولاد صالحہ عطا فرمائے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے
کہ روزانہ 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھ کر اس کے بعد سورۃ الکوثر کی تلاوت بسم اللہ شریف کے ساتھ 7 مرتبہ کرے، یعنی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 7 مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ اس کی تلاوت کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اولاد صالحہ عطا فرمائے گا۔ اس کا دوسرا طریقہ بھی علماء کرام نے ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ روزانہ 313 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی اولاد صالحہ عطا فرمائے گا۔ لیکن اس وظیفہ کو چھوڑنا نہیں، اس وظیفہ کو روزانہ کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے رحمت کی امید کرنا ہے، فضل کی امید کرنا ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے نا امید مت ہو جانا۔ ایک دن ضرور آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الکوثر کے وسیلہ سے اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اولاد صالحہ عطا فرمائے گا۔ سورۃ الکوثر کی دوسری وظیفہ یہ ہے کہ اگر کاروبار میں رکاوٹ ہو یا رشتہ میں رکاوٹ ہو تو نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان، یعنی فجر کی نماز کی سنت پڑھ کر اسی جگہ بیٹھ کر 41 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرے، اس کے بعد نماز فجر کی فرض نماز پڑھے اور یہ عمل انشاءاللہ 41 دن تک کرے، اللہ تبارک و تعالی وہ رکاوٹ خواہ کاروبار میں ہو یا رشتہ میں ہو اللہ تبارک و تعالی دور فرمائے گا۔ آج میں نے جو وظائف ذکر کیے ہیں یہ میری مجربات میں سے ہے، انشاءاللہ مجھے یقین ہے اگر آپ لوگ یقین کے ساتھ اور خلوص دل کے ساتھ یہ وظائف اسی طرح کرے جس طرح میں نے ذکر کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنا خصوصی فضل و کرم اور رحم و کرم عنایت فرمائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرنا نہ بھولیے گا۔ والسلام۔